السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ کل کا ہمارا سبق تختی نمبر 9 کے متعلق تھا اور آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 10 کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 جزم کی تختی ہے اور جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جزم کیسا ہوتا ہے، جزم کو پہچانیں گے کیسے کہ جزم کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب ہے جزم مڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا سا دال کی طرح ہوتا ہے، دال کی طرح لکھا جاتا ہے اور لفظ کے اوپر ہوتا ہے، حرف کے اوپر ہوتا ہے، چھوٹا سا دال ہوتا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں، یعنی جس لفظ پر، جس حروف پر جزم ڈلا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جزم والا حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا پہلے حرف سے ملا کر۔ جزم والا حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا پہلے حرف سے ملا کر۔ تو پہلا لفظ ہے حمزہ، حمزہ زبر آ۔ حمزہ شروع کا لفظ حمزہ ہے، اس کے بعد والا لفظ بھی حمزہ ہے۔ یہ تختی نمبر 4 میں نے بتایا تھا کہ جس الف پر جزم یا حرکت ہو یا کوئی بھی علامت ہو تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو حمزہ کو حمزہ سے ملائیں گے۔ جو دوسرا حمزہ ہے، پہلے حمزہ پہ تو حرکت ڈلی ہے، زبر زیر پیش کی، اور دوسرا حمزہ وہ کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، اس کے اوپر علامت جزم ہے، تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ ساکن ہے، اس صورت میں جھٹکا دیں گے۔ اس کی جس طرح ہوگی حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ، حمزہ زیر ای، حمزہ، حمزہ پیش او۔ پھر اس کو رواں میں پڑھیں آ ای او۔ اگلا لفظ حمزہ عین زبر آ، حروف حلقی بھی ہے اور عین کی ادائیگی بھی ٹھیک طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ جو پہلا لفظ ہے حمزہ اور یہ عین دونوں کو ایک جیسا پڑھیں، یعنی حمزہ، حمزہ زبر آ اور حمزہ عین زبر آ، تو فرق پتہ نہیں چلے گا، بلکہ واضح فرق پتہ چلنا چاہیے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ ای او۔ اسی طریقے سے جو نرم حروف ہیں ان کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے ہو، جو سخت حروف ہیں ان کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے ہو، موٹے حروف کی ادائیگی ٹھیک طرح ہو، اور جو حروف قلقلہ ہے اس کے اندر، اس کی ادائیگی کا بھی خوب خیال رکھا جائے، یعنی اس میں قلقلہ ہو۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ میں پہلے بھی حروف قلقلہ بتا چکا ہوں، اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ حروف جب بھی ساکن ہوں گے تو اس میں قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلا کر نرمی سے ادا کریں گے۔ مثلا حمزہ قاف زبر اق، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد۔ اس تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اس تختی کو پڑھا جائے، اور اگر بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کی مشق کرائیں اور جزم کے بارے میں اس کو بتائیں، اور جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں یہ بتائیں۔ یہ جو 3 سوال میں نے آپ کو بتائیں اس کی اچھی طریقے سے مشق کرائیں، اس طریقے سے اس کو پڑھائیں تو انشاءاللہ تعالی پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آج الحمدللہ ہماری 10 تختیاں مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک با تجوید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔